خفیہ باغ۔ 10 سال کی عمر میں میری لیونکس کو اپنے ماموں آرچیبالڈ کریون کے ساتھ یارکشائر میں میسلتھ ویٹ منور میں رہنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس وقت تک وہ اپنے والدین کے ساتھ ہندوستان میں رہ چکی تھی، لیکن شاید ہی انہیں کبھی دیکھا ہو۔ مریم کی پرورش نوکر نے کی تھی جو اس کے تمام مطالبات پر دھیان دیتے تھے۔ اس نے ایک بد مزاج ناراض لڑکی میں اسے بدل دیا تھا جسے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ مسلسل بیماری کی وجہ سے وہ پتلی اور پیلی دکھنے لگی تھی اور بہت بدصورت ہو چکی تھی۔ منور پہنچنے پر مریم اپنے چچا مسٹر کریون سے نہیں بلکہ گھر کی ملازمہ مسز میڈلاک سے ملی۔ مسز میڈلاک نے اسے کمرہ دکھایا اور اسے خبردار کیا کہ وہ اپنے کمرے میں ہی رہے، ادھر ادھر نہ گھومے۔ مریم نے اداس کمرے کے ارد گرد دیکھا اور خود کو تنہا محسوس کیا اور وہ رونے لگی۔ مارتھا جو منور میں نوکروں میں سے ایک تھی، اس نے اسے تسلی دی اور اسے اپنے بھائی ڈیکن اور ان کی والدہ مسز سوربی کے بارے میں کہانیاں سنائی۔ اس نے اسے باغات میں جانے کا مشورہ دیا، لیکن اسے خبردار کیا آپ کسی بھی باغ میں کھیل سکتے ہیں سوائے اس کے جو بند ہے۔ مسٹر کریون نے اسے لاک کر دیا اور چابی دفن کر دی جب اس کی بیوی کی موت ہوئی تھی۔ اس نے مریم کے مجسس کو جنم دیا، اس لیے وہ ہر روز اکیلی باہر باغ میں جاتی تھی۔ وہ بند باغ کی تلاش میں باغوں میں گھومنے لگی۔ اس مشق نے اسے بھوکا بنایا۔ اس نے کھانا کھانا شروع کیا اور صحت مند ہو گئی۔ اپنی تلاش کے دوران اپنی زندگی میں پہلی بار اس نے 2 دوست بنائے، باغبان مسٹر بین اور ایک پرندہ رابن۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی اور اب کم ناراض رہنے لگی تھی۔ ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ جب مریم باہر باغ میں جانے کے قابل نہیں تھی، اس نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، لیکن مارتھا نے اسے بتایا کہ یہ ہوا ضرور ہے اور ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔ اگلے دن جب موسم ٹھیک ہوا تو مریم رونے کی آواز کو بھول کر باہر باغ میں کھیلنے چلی گئی۔ رابن کے پیچھے چلتے ہوئے اسے دفن شدہ چابی اور خفیہ باغ کا پوشیدہ دروازہ ملا۔ وہ باغ میں داخل ہوئی اور گھاس ڈالنے اور پودوں کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ ایک دن مریم مارتھا کے بھائی ڈیکن سے ملی اور اسے خفیہ باغ کے بارے میں بتایا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس راز کو راز ہی رکھے گا اور باغ کی دیکھ بھال کرے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا۔ مریم اور ڈیکن اچھے دوست بن گئے۔ چند راتوں کے بعد مریم نے ایک بار پھر سے دور سے رونے کی آواز سنی۔ تمام تنبیہات کو نظر انداز کر کے وہ تلاش کرنے لگی تو دیکھا ایک لڑکا بستر پر ہچکیاں لے رہا ہے اور وہ بہت رو رہا ہے۔ اس کا ایک نازک اور بہت پیلا سا چہرہ تھا۔ وہ بہت بیمار تھا۔ مریم کمرے میں گھس گئی اور اس کے قدموں کی آواز سن کر لڑکا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بہت گھبرا گیا۔ اس نے مریم کو بتایا کہ وہ کولن ہے، مسٹر کریون کا بیٹا پرانا۔ اس نے اسے مزید بتایا کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکے گا کیونکہ وہ بہت بیمار ہے۔ کولن کی ماں پیدائش کے فوراً بعد ہی مر گئی تھی۔ اس کے والد مسٹر کریون اتنے غمزدہ تھے کہ وہ مشکل سے اس سے ملنے آتے تھے۔ کولن نے مریم کو اپنے ساتھ رہنے کو کہا۔ اس نے اسے ہندوستان میں اپنی زندگی کے بارے میں، میسلتھ ویٹ کے اپنے سفر اور یہاں تک کی زندگی کے بارے میں سب باتیں بتائی۔ کولن اور مریم اچھے دوست بن گئے، لیکن کولن کو یہ پسند نہیں آیا کہ مریم جب مسٹر ڈیکن کے ساتھ باغ میں ہو اور وہاں زیادہ وقت گزارے۔ تو ایک دن پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک دن کولن نے ایسا ہنگامہ کیا کہ سب ڈر گئے۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا۔ اس دن مریم نے کولن کو بتایا کہ اس کی بیماری اس کے دماغ تک چڑھ چکی ہے۔
اگر اس نے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا اور وہ باہر باغ میں کھیلنے چلا گیا تو وہ ایک صحت مند ہو جائے گا۔ کولن مریم کے ساتھ باہر جانے پر راضی ہو گیا۔ مریم حیران تھی کہ وہ اسے خفیہ باغ کے بارے میں کیسے بتائے جب تک کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہ چلے۔ مریم نے ڈیکن کی مدد سے کولن کو ویل چیئر پہ بٹھایا اور اسے باغ میں لے گئی۔ کولن نے پہلی بار نیلے آسمان اور بادلوں اور سبز گھاس کو دیکھا تھا۔ جیسے ہی کولن کے چہرے پر چمکتا سورج آیا، اس نے خوشی سے کہا، ارے میں ٹھیک ہوں، میں زندہ رہوں گا، میں ٹھیک ہوں۔ مسٹر بین جو چپکے سے باغ کی دیکھ بھال کر رہے تھے، باغ میں میری، ڈیکن اور کولن کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ اس نے انہیں ڈانٹا جب کولن نے اس پر چلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا جانتا ہے، وہ کس سے بات کر رہا ہے، تو بین نے اسے جواب دیا کہ وہ اپاہج ہے، وہ کولن ہے اور وہ اسی سے بات کر رہا ہے۔ کولن کا غرور مجروح ہوا، وہ سیدھا ساکت کھڑا ہو گیا۔ سب اچانک چونک گئے۔ انہوں نے بین سے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو اس خفیہ باغ کی دریافت کے بارے اور کولن کی بازیابی کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ مسٹر بین کے ساتھ تینوں بچوں نے خفیہ باغ موسم گرما کا لطف اٹھایا۔ صرف مسز سوربی، ڈیکن کی والدہ، ان کے راز کے بارے میں جانتی تھی۔ اس نے مسٹر کریون کو خط لکھا اور ان سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے سے ملنے گھر واپس آ جائیں۔ جیسے ہی مسٹر کریون کو خط موصول ہوا، وہ منور واپس آیا، اس افسوس کے ساتھ کہ اس نے اپنے بیٹے پر زیادہ دھیان اور توجہ نہیں دی۔ منور کی طرف چلتے ہوئے مسٹر کریون نے خفیہ باغ سے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں سنی۔ جیسے ہی اس نے باغ کا گیٹ کھولا، کولن ان کے بازو میں بھاگتا ہوا آیا۔ مسٹر کریون اپنے بیٹے کو صحت مند دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ سب مریم کی محنت تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور بچوں کے ساتھ باغ میں چلا گیا۔ جلد ہی کولن اچھی صحت میں آ گیا اور پھر یہ سب دوبارہ شہر میں شفٹ ہو گئے اور کولن ٹھیک ہو گیا۔ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔